يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال الله عز وجل في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک رازق داتا لڑپال بنانے والا غوث اعظم دستگیر اولادیں عطا کرنے والا عزت و ذلت موت اور زندگی کا اللہ اکیلا ہی مالک ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں اس کے قول کہنے سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے وہی اس کائنات کی سپر طاقت ہے اللہ رب العزت پہ ہی ہم سب کو ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے اولادیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے اولاد میں زندہ پیدا کر دے مردہ پیدا کر دے بچہ پیدا کر دے بچی پیدا کر دے کچھ بھی نہ دے یہ سارے اختیارات میرے اکیلے ایک اللہ کے پاس ہیں اس کے علاوہ کسی کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی شریکہ ہے نہ برادری ہے نہ ہمسر ہے آقا نامدار دو جہانوں کے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت کے حق و صاحب درود و سلام کی بارش کرے سامعین گرامی فتنوں کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر شخص پریشان بھی ہے اور بہت سارے مسائل سے دوچار بھی ہے آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر خطبہ میں یہی بات پھر دوبارہ سے آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں تنگیاں تکلیفیں پریشانیاں ہوائیں وبائیں بلائیں ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے بات کو توجہ سے سنیے گا
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ لوگوں تمہارے حساب کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن تم پھر بھی غافل ہو، خیرات کیے ہوئے ہو، منہ موڑے ہوئے ہو، اس کو پسے پشت پھینکے ہوئے ہو، تمہیں یاد ہی نہیں کہ تمہارے حساب کا وقت تو تمہارے سر پہ آ پہنچا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اس خشکی اور تری میں زمین اور سمندروں، دریاؤں، پورے عرض پہ جہاں بھی جو بھی فساد ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، یہ خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، معاملات گڑبڑ ہو رہی ہے، اس میں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت سارے تمہارے کیے ہوئے ایسے ہیں جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس پہ تمہارا محاسبہ ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اس حساب کتاب کے لیے بڑی ہی توجہ کیا کرتے اور بڑے فکر مند رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول آ کے سوال کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے متعلق بتلائیے، تو آپ فوری کہا کرتے کہ تو نے قیامت کے متعلق کوئی تیاری کر لی ہے؟ کیا تیری تیاری ہے قیامت کے متعلق؟ ہاں، یہ باتیں ایسی ہی ہیں کہ اتنی اہم چیز ہے قیامت کے متعلق تیاری کرنا یا اسے ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ قیامت تو جب آنی ہے یہ تو ہر کسی کے ذہن میں ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میرا اور تیرا سانس نکل جائے گا، یہ سانس چلنا بند ہو جائے گا، تیرے لیے تو اس دن ہی قیامت برپا ہو جائے گا۔ میرے اور تیرے لیے تو معافی کا وقت اس وقت تک ہے جب تک ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، موقع ملا ہوا ہے، چل پھر رہے ہیں۔ ابھی کتنے ہی ایسے کیسز شب و روز ہوتے ہیں۔ کل کی ہی ابھی بات ہے، ایک اچانک سے فون آیا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا وہ تو ایک اچھے آفیسر بھی تھے اور بڑی اچھی ڈیوٹی بھی کرتے، صحت مند تندرست، ہوا کیا؟ جی وہ ڈیوٹی پہ ہی تھے، تھوڑی دیر پہلے ایک دفعہ درد ہوئی ہے تو وہ ساتھ والے جو ساتھی ہیں انہوں نے ان کو پکڑا، پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں ہلکا سا کوئی اٹیک کا یہ علامت تھی، لیکن ابھی بالکل ٹھیک ہے، اسے واپس لے جائیے۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ پھر دوبارہ ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا کہ ایک دفعہ بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پھر کہنے لگا مجھے درد ہوئی ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں تھا، اس دنیا پانی سے چلا گیا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ کتنے ہی ہمارے دوست جو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے لیے تو اسی دن ہی قیامت آ جاتی ہے۔ کس قیامت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اپنے اعمال کو سیدھے کر لیں گے، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ ہاں جی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہمارے پاس باقی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ تو تیری اور میری غفلت ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے کہ اس بات کو ہم صحیح سمجھ ہی نہیں پائے کہ قیامت تو بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ موت تو وہ ایسی چیز ہے جو ہر دن میں کئی مرتبہ تجھے یاد کرتی ہے، قبر ایسی چیز ہے جو ہر دن میں کئی مرتبہ تجھے یاد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اکثر لذات الموت، اس چیز کو اکثر یاد کیا کرو جو بڑی بڑی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، جو بڑی بڑی لذتوں کو ختم
کر دینے والی ہے، اور اس کا نام ہے موت۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں ہمارے اندر کوئی گناہ نہ آئے۔ اگر موت ہمیں یاد ہو، ہم ہیرا پھیریاں چھوڑ دیں، ہم دنیا میں جو معاملات کو ہم نے بگاڑا ہوا ہے اس سب کو ترک کر دیں، اور اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہو کے اپنے معاملات کو سیدھے کر لیں۔ یہی اللہ کی منشا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھاتے رہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا آپ نے قیامت کی نشانیوں میں بتائی، بلکہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مشکات المصابیح میں جو سب سے پہلی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، کس حالت میں؟ عام انسان کی حالت میں، عام انسان کی طرف اسی طرح ہی جسامت ہے اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لا کے باقی چیزوں کے متعلق سوالات کیے اور آخر میں سوال کیا قیامت کے متعلق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا مسعود سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مختلف چیزیں بتاتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ کیا نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں قیامت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت لوگوں قریب ہے۔ اس کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے عام ہو جائیں گے۔ فتنے اس طرح سے فتنے ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، تو ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، پتہ نہیں چلتا پہلے کون سا گرا ہے بعد میں کون سا گرا ہے۔ اسی طرح آسمان، اسی طرح فتنے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے، ایک کے اوپر دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، چوتھا فتنہ۔ انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فتنے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ابھی ہمیں کرنا کیا چاہیے ان حالات میں؟ پتہ ہی نہیں چلے گا، فتنے اس طرح سے فتنے عام ہو جائیں گے جس طرح سے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی حالت ایسی ہوگی، نام نہاد مسلمان ہوں گے، صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ہاں حقوق دنیا میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ دنیا میں اتنا گھس جائے گا کہ مجبور ہو کے اپنی بنیادی ضروریات کے پیچھے اپنے دین کو چھوڑ دے گا، مذہب کو چھوڑ دے گا۔ یہی معاملات آج کل ہمارے سامنے شب و روز آ رہے ہیں۔ اس قیامت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ کیا ابھی پچھلے دنوں میں ہی چند مہینوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی جلیل القدر علماء، کتنے ہی بڑے بڑے شیوخ محدث قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے اٹھ گئے۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد یہی ہے کہ جو عالم لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، جاہل لوگ سامنے آ جائیں گے، اپنی منمانی کی تعویلیں کریں گے، باتیں بتائیں گے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہاں ہمارے یہاں بعض اوقات کئی اداروں والے بھائی آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں جی آپ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ فلاں مسلک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے سے جواب یہی دینا پڑتا ہے کہ اگر کسی مسلک کی بات کریں گے تو اس میں فتنہ ہے، اس میں فساد ہے۔ اگر ہم بات کریں گے مذہب دین اسلام کی تو اس میں اتحاد ہے، اس میں امن ہے۔ ہم تو امن چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف کتاب و سنت کی بات کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، کسی بھی مسلک کی بات نہ کی جائے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہوگا، بڑی سننے والی بات ہے، توجہ طلب ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہوگا اس معاشرے میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کی زندگیوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوں گی، بلکہ ان بیماریوں کا انہوں نے کبھی زندگی میں نام تک نہیں سنا ہوگا، وہ بیماریاں ان کے اندر آ جائیں گی۔ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کرونا کے اندر کیوں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کرونا جیسی وبائیں ہمارے اندر کیوں آ گئی ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ویکسینیشنیں اپنی جگہ پہ ہیں، پر اصل ویکسینیشن کروائیے نا۔ وہ اصل ویکسینیشن یہی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیجیے،
زنا کو چھوڑ دیجیے، گناہ سے توبہ کر لیجیے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، جنہیں مہلت نہیں ملی وہ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہے گا یا اللہ ایک لمحے کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں کچھ نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ آج تیرے پاس 24 گھنٹے 48 گھنٹے تیرے پاس موجود ہیں، تو اپنے اس وقت کو اللہ کے لیے وقت کر دے، نکال اس وقت کو اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے وقت کو مینج کر کے رب کو ٹائم دے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی شروع کر دے، جتنی وبائیں بڑھتی ہیں اتنی تہجد کو بڑھانا شروع کر دے، جتنی وبائیں زیادہ ہو رہی ہیں اتنی قرآن کی تلاوت کو زیادہ کر دے، جتنی وبائیں زیادہ ہو رہی ہیں اتنی اشراق کو زیادہ کر دے، اپنے نوافل کو زیادہ کر دے۔ یہ وبائیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہیں، رب کے حکم کے علاوہ یہ کسی کو نہیں چھو سکتی۔ ہاں اگر تیرے اور میرے درمیان وہ نجاست باقی رہی، وہ زنا باقی رہا، وہ پلیدگی باقی رہی، تو پھر اللہ رب العزت پہ شکوہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے ہی بتا دیا ہے، قرب قیامت یہ معاملات ہونے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پھر وہ وبائیں آئیں گی، وہ بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی کسی میں نہیں آئیں گی۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات میں مختلف چیزیں ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت قبرستان سے گزرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے لیے موت کی خواہش کرے گا، موت کی خواہش کرے گا۔ آج عورتیں زیادہ نہیں ہیں، کیا اس ہمارے معاشرے میں عورتیں زیادہ نہیں ہیں؟ زیادہ ہیں، واقعی ہی زیادہ ہو چکی ہیں۔ کون سی قیامت کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ تمام نشانیاں پوری ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان سے گزرنے والا موت کی خواہش کرے گا، یہاں ہر دوسرا گزرنے والا خواہش کر رہا ہوتا ہے کاش کہ اس سے بہتر تھا میں مر ہی جاتا، لیکن اس کی یہ خواہش کی بنیادی وجہ اس کی بے دینی ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے جب انسان دور ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی ہی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر نہ اس کو روپیہ پیسہ کوئی اس کو سکون دیتا ہے، نہ اس کا مال و دولت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا گھر بار، کوئی چیز اسے سکون نہیں دیتی، ہر چیز پھر اس کے مخالف چلتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اگرچہ یہ روایت ہے کچھ ضعیف ذوق کے درجے میں آتی ہے، لیکن ہے اس میں کچھ وہی چیزیں جو اس کے اندر بیان ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسری صحیح روایات میں موجود ہیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عزت کو قید الفیع دیوارا والا مانا تو مولا من وزکات مولا من ستولی من غیر الدین، جو مال خیر ہوگا اس کو اپنا مال سمجھ لیا جائے گا، مال غنیمت کو اسے مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں، امانتوں میں خیانتیں عام ہو جائیں گی، امانت کے مال کو بھی اپنا سمجھ کے ہی ہڑپ کر لیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی جو لوگ ادائیگی کریں گے، اول تو ادائیگی ہونی نہیں، جو کریں گے وہ اس کو ٹیکس سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر علیحدہ سے الگ سے ہی ایک ٹیکس لگا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہت سارے اداروں میں اپنے آپ کو اہل خوشی شو کروایا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں جی، کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف طریقے لگائے ہوئے ہیں ہم نے، اس زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا جائے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، بڑے بڑے علم، بڑے بڑے علوم و فنون سکھائے جائیں گے، لیکن دین کا علم نہیں سکھایا جائے گا، اس سے دور کر دیا جائے گا۔ علم ہوگا مگر لغیر الدین، دین کا علم نہیں ہوگا۔ اطاع الرجل امرأته وأطاع أمه، یہ مرد جو ہیں یہ اپنی بیویوں کے اس طرح سے غلام بن جائیں گے کہ اس غلامی میں ہوتے ہوئے اپنی ماؤں کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں گے، اپنی ماؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَخَاهُ، دوست بھائی دوست کے
پیچھے لگ کے اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اپنے دوست کے پیچھے لگ کے باپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں سے لڑائییں جھگڑے فتنے فسادوں کی بڑی بڑی اونچی اونچی آوازیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وساد القبیل فاسقہم، جو قبیلوں کے بڑے بڑے ہوں گے نا سردار، بڑی پگوں والے، وہ سب زنائی شرابی کبابی، وہ سب سارے عیب ان کے اندر موجود ہوں گے۔ اور تھوڑا سا آگے چلیے، وکان زعیم الرجل افضلہم وکان زعیم القوم افضلہم، وہ جو بڑے چودھری ہوں گے نا محلوں کے علاقوں کے بڑے چودھری، وہ جتنا بڑا گندا بندہ ہوگا اتنا بڑا چودھری ہوگا۔ یہ کیا کچھ آج ہمارے اس معاشرے میں ان ساری چیزوں میں سے کون سی چیز موجود نہیں ہے؟ اس کو دیکھیے، اپنے دیوانوں میں جھانکیے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةُ شَرِّهِ، لوگوں کی عزت کی جائے گی اس کی شر کی وجہ سے، کہ یار گندا سا بندہ ہے، اگر اس کی عزت نہ کی تو مجھے بھی عزت کر دے گا، مجھے بھی عزت کر دے گا۔ اس کی شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرنا پڑے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے، آلات موسیقی اور میوزیکل چیزیں یہ عام کر دی جائیں گی، ان میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ آج یہ سارے آلات موسیقی کس جگہ نہیں ہیں؟ آپ کے گھروں میں نہیں ہیں، بازاروں میں نہیں ہیں، دفتروں میں نہیں ہیں، ایون کہ جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو موبائل ہمارے جیبوں میں ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی ساری چیزیں انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں۔ اتنا آسان تر اس پہ رسائی کر دی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے وہ بھی نکالے اور اپنے ایمان کو ضائع کر لے، بوڑھا بندہ بابا ہے تو وہ بھی رات کو اپنے بستر پہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے۔ اتنا آسان کر دیا گیا ہے ان آلات موسیقی کو اور ان گانے بجانے والے آلات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد بڑوں پہ لعن طعن کریں گے، وہ تو ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اس طرح کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، ہمیں بڑی سمجھے ہیں، ہم بہت کچھ کرنے والے تھے، وہ پہلوں پہ لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی، شراب عام ہوگی، پی جائے گی، لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ نام کوئی کہے گا یہ وسکی ہے، کوئی کہے گا یار پانی لانا، کالا پانی لانا، کوئی اور نام رکھ لے گا، ناموں کو تبدیل کیا جائے گا اور اس شراب کو عام کر دیا جائے گا۔ ہاں، جب یہ ساری چیزیں مسلم امت میں اکٹھی ہو جائیں گی، مسلمانوں کے معاشرے میں اکٹھی ہو جائیں گی، پھر آگے ہونے والے جو کام ہے وہ سن لیجیے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اس بات کو ذرا واضح رکھیے کہ یہ سارے کام کیا ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں یا ابھی نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو ان سے بچ جائیے، اگر آئے ہیں تو پھر بھی بچ جائیے، اگر نہیں بچیں گے ان سے ہم باز نہیں آئیں گے تو پھر سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر ریحن ہمارا، پھر سرخ آندیاں چلیں گی، سرخ آندیاں آئیں گی ان کے اوپر بطور عذاب، پھر وزلزلتاً، زلزلے آئیں گے، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اوپر سے پتھروں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، وخسفاً زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، ومسخاً ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی، وقذفاً پتھروں کی بارش ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری بتائی ہوئی باتیں جو ہیں یہ میرے اور آپ کے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ یہاں ہمیں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ فتنوں میں ہم گم ہیں، فتنے بہت زیادہ ہیں، مولوی صاحب کیا کریں، اولاد بھی کہنا نہیں مانتی، گھر والی کہنا نہیں مانتی، گھر میں جاتے ہیں وہاں سکون نہیں ملتا، دفتر جاتے ہیں وہاں سکون نہیں ملتا، کہیں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں نظر آتی جہاں پہ ہمیں سکون ملے۔ ہاں، تجھے سکون کیسے ملے گا؟ تو
نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، سکون کو کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو اپنے اندر سے نجاست کو نکال دے، اپنے اندر سے حرام کو نکال دے، اپنے آپ سے سود کو نکال دے، اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جا۔ جب تو اللہ کا فرما بردار بنے گا، یقین کریے گا تیرا ہر اٹھنے والا قدم تیرے لیے راحت کا سبب بن جائے گا، ہر آنے والا سانس تیرے اندر کی راحت کا سبب بن جائے گا، تیرے لیے اللہ رب العزت خود سے ہی اسباب اور وسائل راحت کے پیدا کر دے گا۔ ہاں، جب تک تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، تیری اولاد بھی تیری نافرمانی کرے گی، جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان رہے گا، تیری بیوی بھی تیری نافرمان رہے گی، جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے گا، تیرے سارے دفتر والے جتنا تیرا ماتحت عملہ ہے، ہو سکتا ہے تیری شر کی بنا پہ وہ ظاہری طور پہ تیرے سامنے تیری عزت کریں، لیکن ان کے دل میں تیری عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہم نہیں کریں گے، کہیں ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجیے، ابھی وقت ہے میرے بھائیوں۔ یہی تقریباً ہر جمعے میں میرے رونے ہوتے ہیں، بعض ساتھیوں کو شاید اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن کیا کروں، یہاں اب وہ دور رہا نہیں کہ جس میں ہم ڈسکس کریں کہ وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے۔ یہاں اب وقت ہے، کہیں سے ایک طرف سے یہود ہے، ایک طرف سے عیسائی نصارہ ہے، ایک طرف سے ہمارے اوپر ہندو بنیا بیٹھا ہوا ہے۔ اب وقت ہے سب اکٹھے ہو جائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، سب وہ باقی فروئی معاملات جو ہیں وہ عصروں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہونے والے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا شروع کریں۔ آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، اللہ رب العزت سے رہنمائی لینا شروع کر دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، حدیث کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے اندر سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، نیکی کے قریب پر ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب پر کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب پر کر لیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیرے جسم سے تبدیلی شروع ہوگی، پھر تیرے گھر میں جائے گی، تیرے گھر سے تبدیلی نکلے گی، تیرے محلے میں آ جائے گی، اس محلے سے نکلے گی، پورے ایریے میں آ جائے گی۔ یہی اصل تبدیلی کے لیے قاعدہ اور قانون ہے، جس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے تو تبدیل ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔